السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے ایک ویڈیو پیش کیا تھا سید ظریف چشتی صاحب کے تعلق سے، تو جیسے ہی وہ ویڈیو ان تک پہنچا، حالانکہ میں نے اس میں کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں کہا تھا جو ان کی شان کے خلاف ہو یا پھر میں نے کسی کی توہین کی ہو، ایسا الفاظ نہ میں کبھی بولا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کبھی نہیں بولوں گا میں۔ تو میں آج جو ہے آپ کو بتا دوں کہ میں ان کا ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی۔ اصل میں نے صرف 2-3 سوال کیے تھے اور 2-3 سوال سے وہ اتنے زیادہ بھڑک گئے کہ انہوں نے کیا بولتے ان کو خود نہیں معلوم ہو رہا میں کیا بول رہا ہوں۔ بہرحال میں نے ان کے 18-19 منٹ کا لیکچر، پھر بعد میں 3-4 منٹ انہوں نے انگوٹھے بیچی تھی، تو ان کا انگوٹھی بیچنے کا تو خیر وہ 3-4 منٹ کا کام الگ تھا، لیکن شروع کے 18 منٹ میں انہوں نے لگاتار بہت ساری باتیں کہیں، اور میں نے کل آپ سے یہ کہا تھا کہ اصل میں ان کا عقیدہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، تو میں انشاءاللہ آج آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں گا کہ وہ کون ہیں، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں انشاءاللہ۔ اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ میں آپ کو ایک بہترین کلو دے رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ اور جتنے بھی سنی ایڈمن ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ میرا یہ ویڈیو یا تو آپ ان تک پہنچا دیں، یا اگر وہ خود سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اب ان کا رد کرنا آپ پر واجب، ضروری، لازمی ہے، اس لیے کہ اب ہمارے ہاتھ میں وہ کلو آ چکا ہے۔ میں نے اصل میں کل کیا کیا تھا جانتے؟ میں نے کل ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں؟ چونکہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے شروع سے لے کر آخر تک کہ ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق افضل ہیں، پھر عثمان غنی افضل ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات الگ ہے کہ جزوی فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کلی طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو حدیث پاک بھی سنائی تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو درداء، تم جس کے آگے چل رہے ہو ابوبکر صدیق کے، آج تک سورج نے اس سے زیادہ نبیوں کے بعد فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا نبیوں کے بعد۔ تو دیکھیے، میں نے اتنی چھوٹی سی بات پوچھی تو حضرت تو اتنے بڑھ گئے، کیونکہ حضرت تو زندہ ولی ہے نا، تو زندہ ولی بڑی جلدی باتوں کو پہچان لیتا ہے، تو زندہ ولی نے پہچان لیا کہ میں نے کیا کہا۔ پھر وہ جانتے کیا انہوں نے کہا، وہ ساری باتیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب تو کلیئر کٹ ہو گیا کہ ان کے اندر شیعہ عقیدے بھرے پڑے ہیں، اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں نے دانہ ڈالا تھا، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور ان قریب ان کے جو دوسرے عقائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کو پہلے سے الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا لیکن آپ کو بڑے ہی صبر کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنا ہے۔ میں نے ان کے 18-19 منٹ کے بیان سے ساری چیزیں نکالی ہیں، اور میں ابھی بھی ان کی توہین نہیں کروں گا، مجھے کسی کی توہین کرنے کا شوق نہیں ہے، میں صرف ان کی کہی ہوئی باتوں پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آخر ان کے مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کے اندر جو اندر عقیدے ہیں وہ کیا ہے، وہ سب باہر آنے والے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، زندہ ولی ہیں وہ، میں نے کسی زندہ ولی کو ایسے لفظ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا، چھوٹا سوال کیا تھا کہ بھائی مجھے جواب دو کہ آپ کے نزدیک کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد مولوی، جاہل مولوی، وہابی مولوی، اور مطلب یہ ہے کہ جو ان کے دماغ میں وہ سب کو یہی بولتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی منور اشرفی صاحب نے کچھ کہا تھا تو ان کو بھی دہشت گرد، جاہل، یہ وہ سب کچھ بولا انہوں نے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ہم نے تمہاری نماز دیکھی، تم نے نماز پڑھائی تھی، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ بہرحال لیکن پھر بھی چونکہ مجھے ذاتیات پر حملے نہیں کرنے ہیں، میں صرف مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے کیا کہا، جاہل مولوی، دہشت گرد مولوی ایسے استعمال کیے، جبکہ کوئی بھی ایسا عالم دین ہوگا تو بڑی متانت سے اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، مگر انہوں نے کیا کیا، ایسے الفاظ استعمال کیے جو بتا رہا ہے کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی اخلاق نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات، انہوں نے ایک بات اور بڑی خطرناک بات کہی، کہتے ہیں کہ جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا، جو انہوں نے بنایا تھا، کہتے جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا تو روز حشر میں ان کا جو حشر ہوگا وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا، امام حسن کے ساتھ ہوگا، فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگا، رسول پاک کے ساتھ ہوگا، حضرت علی کے ساتھ ہوگا۔ مطلب ویڈیو شیئر کرنے سے حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے ساتھ ہونے والا ہے۔ واہ، مطلب چھوٹے سے ویڈیو کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملنے والا، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ زندہ ولی ہے نا، تو زندہ ولی کا اگر ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو واقعی ظاہر بات ہے ایسا ہونے والا ہے۔ یہ بہت بڑا آفر دیا تھا آپ کو ان لوگوں نے۔ تو ٹھیک ہے،
اب دیکھیے تیسری بات، سید ظریف چشتی انہوں نے مولویوں کو بہت برا برا کہا، یہ کہتے ہیں ملا، مولوی، جاہل، اور یہاں تک انہوں نے کہا دجال مولوی، اور ایک کو نہیں بلکہ سب کو کہتے ہیں دجال مولوی۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھی بات، ظریف چشتی نے کہا کہ یہ مولوی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ظریف چشتی نے کہا کہ ہم حضرت علی کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹا سا کلپ دکھاؤں گا کٹ کر کے، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو صحابی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ تو بھائی اگر تم ان کو صحابی نہیں کہو گے تو پھر کیا کہو گے؟ کیا تم بھی شیعوں کی طرح ان کو نبی ماننے والے ہو؟ کیا ان کو نبی کہنے والے ہو، خدا کہنے والے ہو؟ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ ان کو اپنا نبی ہی نہیں مانتے بلکہ خدا کہتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں کل میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائی تھی۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ پانچویں بات اور سب سے بڑی بات، انہوں نے کہا اپنے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ اس بات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں یوٹیوب کے، ان تمام ایڈمن سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ اس بات پر توجہ دیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اور آگے کہا کہ معصوم ہیں، استغفر اللہ، معصوم ہے کہا، اور کہا کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، شراب نہیں پی، ایسی سی باتیں انہوں نے کہی تھی اس میں۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ عقیدہ اہل سنت، اسی بات سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب سید ظریف چشتی یہ وہ آدمی ہے جو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ان کا چہرہ کھل کر کے آپ کے سامنے آنے والا ہے، اس لیے کہ ایک بھی شخص نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ جو اہل بیت اطہار ہیں وہ معصوم ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ یہ عقیدہ شیعوں کا ہے، یہ عقیدہ شیعوں کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں، مطلب یہ کہ گناہ تو کر سکتے ہیں، البتہ اللہ رب العزت نے ان کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں۔ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی پورے روئے زمین پر معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور بلکہ سب کا ہی یہ عقیدہ ہے۔ تو حضرات محترم یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ معصوم کون ہوتا ہے اور محفوظ کون ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت اطہار یہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے معصوم کہا۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ عقیدے جو افغانستان سے یہاں لا کر چھڑکے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ شیعوں کے عقیدے آج نہیں تو کل بلی تھیلے سے باہر آنے والی ہی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو ہمارے نزدیک تو اہل بیت اطہار کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کسی بھی سنی نے آج تک یہ بات نہیں کہی ہے۔ اب چھٹی بات یہ ہے، سید ظریف چشتی نے کہا کہ نماز میں درود آل محمد پر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت علی کی شان یہ ہے، حضرت علی مولا مشکل کشا حیدر کرار کو جتنا ہم مانتے ہیں، شاید ہو سکتا آپ بھی ان کے بارے میں اتنا نہیں پڑھے ہو، ہم نے ان کے بارے میں اتنا پڑھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہیں، مگر پھر بھی ہم آخر میں کہیں گے یہ کہ جو درجہ ابو بکر صدیق کا ہے وہ درجہ حضرت علی کا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو خلیفہ اول رکھا گیا ہے اور وہ فضیلتوں میں سب سے اوپر ہیں، سارے صحابیوں میں اوپر ہیں۔ میں آپ کو اتنا اور بتا دوں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں رافضیوں والے عقیدے موجود ہیں، اور اب یہ انشاءاللہ جگ ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ حضور سید اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے، ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اگر میں آپ کو لاسٹ میں 2 ویڈیو دکھا رہا ہوں جس کے اندر یہ کلیئر ہے کہ معصوم عن الخطا کون ہے، آپ یہ ویڈیو خود دیکھ کر کے فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے۔ جاہل مولوی، جاہل ملا، دہشت گرد ملا محمد اکرام یہ وہابی ہے سنی کے چہرے میں، جو یہ ویڈیو شیئر کرے روز حشر میں امام حسین، امام حسن اور فاطمہ الزہرا اور رسول پاک اور حضرت علی کے ساتھ حشر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ مولوی لوگ دجال ہے، اسی دور کا دجال ہے، حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن حضرت علی صحابی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کی بھائی ہے۔ رسول پاک خود نے بتایا کہ حضرت علی
میرا بھائی ہے سب صحابی کے سامنے. حضرت علی سے کوئی افضل نہیں ہے. علم میں سب سے افضل حضرت علی ہے کہ اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہے, معصوم ہے, کبھی بھی گناہ نہیں کیا ہے, شکر نہیں کیا ہے, شراب نہیں پیا ہے, وان نہیں پیا ہے. غیر نبی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا. ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ جو کسی دوسرے کو معصوم مانے اسی معنی کے اندر وہ گمراہ بددین ہے. تو لہذا انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص اس معنی کے اعتبار سے معصوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے سوا کوئی انسانوں کے اندر کوئی اور معصوم نہیں ہے. تو اگر یہ 14 معصوم میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیتے ہیں, یہ شیعہ کی اصطلاح ہے, یہ بولی شیعہ کی یا سنیوں کی نہیں ہے. 14 میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ایک حضرت بی بی فاطمہ زہرا, اور 12 وہ جن کو 12 امام کہتے ہیں, جن میں پہلے حضرت علی ہیں اور آخری امام مہدی ہیں. تو ان 12 کو ملا کر 2 کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی کے ساتھ یہ 14 مناتے ہیں, 14 معصوم قرار دیتے ہیں. ان 14 میں سے ایک کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم قرار دینا یہ ہمارا مذہب ہے اور درست ہے, عین اسلام ہے. باقی میں سے کسی کو معصوم قرار دینا یہ کلمہ کفر ہے. اگر بے سوچے سمجھے کسی شخص نے رٹے رٹائے یہ الفاظ بول دیے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے, لیکن اس کو ہم سمجھائیں گے. ہمارے سمجھانے کے بعد اگر اس نے یہ الفاظ پھر دوبارہ اس کے اوپر اصرار کیا, یہ الفاظ کہے, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا نکاح ختم ہو جائے گا, اس کا حج اسلامی جو ہے وہ بھی فسخ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کی زندگی کے تمام اعمال حسنہ جو ہے وہ باطل اور برباد ہو جائیں گے. اگر کسی پیر کا مرید ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے اپنے اس عقیدے سے توبہ طائب ہونے کا اعلان عوام الناس کے سامنے کرے کہ میں اس بنا پر کافر ہوا تھا اور میں اب اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو معصوم نہیں کہوں گا, اور جو معصوم کہے گا میں اس کو کلمہ کفر سمجھوں گا.